السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین حضرات، معزز ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے کہ ہمارے نوجوان، خصوصاً وہ نوجوان جو صرف اور صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، بالآخر ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف جمعے کی نماز ادا کر لینے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں چھوٹ جائیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہفتے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر جمعے کی نماز ادا کر لی تو کافی ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جمعے کی بھی نماز نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالآخر بہت سارے سوالات ہیں۔ آج میں ان سوالات کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا پہلا کام، اور دنیا میں جو انسان کو پہلا کام کرنا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اور بندگی کا، اطاعت کا پہلا مظہر وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اب فجر کی اذان ہوئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ لی گئی، کوئی احساس نہیں۔ ظہر کی اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی، کوئی احساس نہیں۔ یہی حال عصر کا ہے، یہی حال مغرب کا ہے، یہی حال عشاء کا ہے۔ بالآخر کس وجہ سے ہم لوگ نماز سے دور ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ کیا زمین سے غلہ اگانے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا بارش برسانے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا اولاد دینے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا بیماروں کو شفا دینے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا بیماری دینے والا اللہ نہیں ہے؟ اگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے تو بالآخر اس رب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ آج ہمارے دلوں سے اور سینوں سے خوف نکل چکا ہے، ڈر نکل چکا ہے۔ آج ہم نڈر ہو کر اور رب کو بھول کر، قبر کو بھول کر، میدان محشر کو بھول کر، اپنی موت کو بھول کر، کل کیا ہوگا اس بات کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دنیا کی چمک دمک، دنیا کے زخارف نے ہمارے دماغوں کو پھیر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گھر کا ہر فرد اپنے گھر میں یہ بات لاگو کرتا کہ جو بھی یہاں رہے گا نماز پڑھے گا، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، سلام کو عام کرنا، اور خصوصاً بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ یہی چیز ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج کیا ہو رہا کہ جوان ہیں کہ اور ان سے پوچھا جائے بھی نماز، کہ بس جمعے کی نماز پڑھ لیتے، تو انہیں تو یہ چاہیے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں تو صرف جمعے کے دن کھانا کھائیں۔ آپ نے ہفتے میں کھانا کیوں کھایا؟ اتوار میں کیوں کھایا؟ پیر میں کیوں کھایا؟ آپ نے منگل میں یا بدھ میں یا جمعرات میں کھانا کیوں کھایا؟ کیا ہے اس کے پاس آپ کا جواب؟ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، روزی ہم نے دی، پانی ہم نے دیا، مکان ہم نے دیے، چھت ہم نے دی، آنکھیں ہم نے دی، اور کان، ناک، زبان، ہاتھ، طاقت، قوت، دماغ، دل، سب کچھ ہم نے دیا، تم ہمارے لیے کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کل قیامت کے دن آنکھوں کے بارے میں، دلوں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور پوچھا جائے گا ہم نے کان دیے کیا لائے، ہم نے آنکھیں دی کیا لائے،
ہم نے زبان عطا فرمائی، اس کے بدلے میں کیا لائے؟ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا دنیا میں رہتے ہوئے، یقیناً ہم کل افسوس کریں گے۔ میں آج اپنے اس چینل کے واسطے سے اپنے تمام دوست و احباب کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری اس میسج کو اور پیغام کو دھیان سے سنیں، اور ہر سننے والا اپنے دل پر یہ نوٹ کر لے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور غیروں کے درمیان یعنی غیر مسلموں کے درمیان ایک ہی فرق ہے، اور جانتے ہو وہ فرق کیا ہے؟ کیا وہ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ہم نہیں؟ نہیں، آپ نے فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا ان نوجوانوں کا جو مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ان کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان ایک فرق ہے، اور وہ ہے نماز کا چھوڑنا؟ اور اسی پر بس نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہا، اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں، لمن لا صلاۃ لہ، جس کے پاس نماز نہ ہو، جو نہ فجر پڑھتا ہے، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، ایسے آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اے لوگو، کیا آپ مر چکے ہیں؟ مرا ہوا آدمی نماز نہیں پڑھتا؟ کیا آپ غیر مسلم ہیں؟ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا؟ کیا آپ سے نماز پڑھنا نہیں آتی؟ جس سے نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ آپ تو مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم نہیں؟ آپ تو زندہ ہیں، مردہ نہیں؟ آپ تو نماز جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نماز نہیں جانتے۔ بالآخر کیا وجہ ہے سستی اور کاہلی؟ قرآن نے تو یہاں تک کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کی علامت بتائی گئی کہ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو بڑے سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کی طرف یہ لوگ چلتے ہیں۔ اور آج ہمارا نوجوان اگر کوئی نماز کی بات کہے اس کو برا لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہم سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ جوانوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور بچوں، میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج سے ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے، ہمارے جوان بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہماری اولاد بھی پڑھیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب کے سب نماز پڑھیں۔ اگر گھر میں سب نماز پڑھیں گے، سلام کو عام کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، یقیناً وہ گھر جنت بن جائے گا۔ گھر میں آرام اور سکون اور راحت کی ہوائیں چلیں گی، گھر میں خوشیوں والے چہرے نظر آئیں گے، گھر میں محبت پریم نظر آئے گا، اور انسان کا جی چاہے گا ایسا گھر اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اب اگر ہم اپنے گھروں کو شاندار بنانا چاہتے ہیں اور سکون اور آرام چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور ساس بہو اور نند کی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو پہلا کام ساس کو بھی نمازی بننا پڑے گا، اور نند کو بھی اور بیوی کو بھی، گھر کے ہر فرد کو، اور سچ بولنا ہوگا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا، سلام کو عام کرنا ہوگا، بڑے کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اور چھوٹے پر شفقت کرنی ہوگی۔ یہ کام کریں، انشاءاللہ ساری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔